اب ایک اور چیز جس کی طرف ہمارا آنا ضروری ہے، وَالْأَنفُسُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم نے صحابہ کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے نبیوں کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر کے ان کے گھر والوں بیوی بچوں کو آزمایا۔ مسلمانوں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ کبھی فیروز آباد کے لوگوں کی طرح پولیس کی گولیوں میں مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی دلی کی سرزمین پر دنگے کی حالت میں لوگ مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی کرونا وائرس نافذ کر کے ہم تمہاری جانیں لے کر تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیں میرا کون بندہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا دربار پکڑتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا میرا در چھوڑ کر کہیں اور سلامی ٹھوکنے لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں، ان تمام مصیبتوں میں پریشان ہو کر وہ ویسی بولی بولنے لگے جیسے آج مولوی لوگ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ حکومت کے تلوے جیسے آپ کا یہ کون ہے، زیدی، پورا نام ہماری زبان سے مت نکلوائیے، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فلم بنائی، اس کی ڈائریکٹر خود بنا، حضرت عائشہ کو زانیہ قرار، ایک بدچلن عورت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے آدمی ہیں جو حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں، جیسے تسلیمہ نسرین ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کر حکومت کے تلوے چاٹنے لگتی ہے، جیسے سلمان رشدی ہیں۔ اور اس زمانے میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد 5 ایکڑ زمین لینے کے لیے ہمارے مسلمانوں میں لکھنؤ کے کچھ مولوی بھی یوگی کے دربار میں جا کر بھیک مانگنے لگے، یہ 5 ایکڑ زمین ہمیں دے دو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ تمہاری جانیں لے کر تم صبر کرتے ہو، میرا ہی دامن پکڑے رہتے ہو، یا مجھے چھوڑ کر غیروں کے تلوے چاٹتے ہو، حکومت کے تلوے چاٹتے ہو، ظالموں کے پاس جاتے ہو۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں بھی ہم لیں گے۔ دیکھیں ان جانوں میں کہ جانے کے بعد تم میرا ہی دامن پکڑتے ہو، مجھ سے ہی فریاد کرتے ہو، یا کہیں اور۔ دلی کی شاہین باغ کی اس عورت کو جرجیز سیلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جس کا 4 مہینے کا بچہ سردی کھا کر مر جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ میڈیا والے اس سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیسے مرا؟ اس نے کہا ٹھنڈی میں پروٹیسٹ پہ بیٹھی تھی، سردی لگ گئی، مر گیا۔ اب کیا کرو گی؟ اس نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، ہم اپنے دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ان بچوں کو لے کے دوبارہ پھر پروٹیسٹ میں بیٹھیں گے، پھر ہم جائیں گے۔ ایسی عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم دیکھیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے کر کہ تم ہمارے ہی دروازے پر دستک دیتے ہو، یا میرا در چھوڑ کر زندے اور مردوں کے پاس چلے جاتے ہو۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہر حال میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارے پھل فروٹ، کھیتی باڑی، اناج غلہ ہم برباد کر کے بھی آزمائیں گے۔ کبھی اتنی زور کا سیلاب لائیں گے تمہاری پوری کی پوری کھیتی برباد ہو جائے گی، کبھی ایسی بارش لائیں گے تمہارے کھیتوں کا سارا اناج تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ میرے بندے ان تمام مصیبتوں میں میرا ہی دامن دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا کہیں اور۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے خوشی خوشی ان مصیبتوں کو جھیل لیں اور اس امتحان میں پورے اتریں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے ان بندوں کو جنت کی بشارت دے دو، میرے ان
بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، میرے ان بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ لیجئے، تب جنت ملے گی۔ بھارت میں ہمیں جگہ ملے نہ ملے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان مصیبتوں میں پورا اتر جاؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں جگہ ضرور دیں گے۔ سوچئے، یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر، آزمائش۔ نبیوں کو، رسولوں، سب کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر نظر ڈالو، ان کو آزمایا، اپنی بستی اور چھوڑتے ہیں، اپنا ملک عراق چھوڑتے ہیں، اپنی بستی چھوڑتے ہیں، اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی سارا کے ساتھ ملک شام میں داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی نظر سارا کے حسن و جمال پہ پڑتی ہے، وہ ان سے بدکاری کی نیت سے آگے بڑھتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ دوبارہ شیطان نے پھر بہکایا، پھر ناکام ہوتا ہے، تیسری بار بہکایا، ناکام ہوتا ہے۔ اس نے پھر دیکھ لیا یہ نیک آدمی ہے ابراہیم، ان کی بیوی پر ہم غلط نظر بھی نہیں ڈال سکتے، چھونا تو بہت دور کی بات۔ اس نے گفٹ دے دیا اپنی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، بیٹی یا بہن یا کنیز، اس نے حضرت ابراہیم علیہ سارا کو گفٹ کر دیا۔ حضرت سارا نے اس خادمہ کو حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنی زوجیت میں اپنی بیوی بنا لیا۔ جانتے ہو جو اس بادشاہ نے، جس نے ابراہیم کی پہلی بیوی سارا پر غلط نظر ڈالی، اس بادشاہ نے جو لڑکی ابراہیم علیہ السلام کو دی اس کا نام ہاجرہ تھا۔ اللہ نے اسی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا دیا جو بیٹا اسماعیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ادھر حکم ہوتا ہے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر میدان مینا میں جاتے ہیں۔ ابراہیم یہاں ہم کہاں گئے؟ یہاں تو دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں ہے، چڑیوں کا پتہ نہیں ہے، دور دور تک آبادی کا پتہ نہیں ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا ہم نہیں، صرف تم یہاں اکیلی رہو گی۔ ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانے لگے میرے شوہر مجھے اس بیابان جنگل میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹاتی ہے، ابراہیم کا پیچھا کرتی ہے، پیچھے سے کرتا کھینچتی ہے۔ ابراہیم حق زوجیت میں کیا آپ نے مجھے نااہل پایا؟ کیا میں نے آپ کو کبھی شکایت کا موقع دیا؟ بیوی ہوں آپ کی، میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کی سیوا میں کوئی کمی کی ہے؟ نہیں میری بیوی۔ پھر کیا بات ہے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری بیوی میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں۔ پھر جانے لگے، پھر پکڑ کے کھینچا، ابراہیم جا رہے ہو لیکن میرا قصور بتاؤ کہ مجھے اکیلے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میری بیوی میرے پاس اس کا بھی جواب نہیں۔ پھر ہاتھ جھڑکا، پھر جانے لگے۔ بیوی نے پھر کھینچا، اسماعیل کہاں رہے گا؟ یہی۔ میں کہاں رہوں گی؟ یہی۔ تم کہاں رہو گے؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ بھی پتہ نہیں کل آ جاؤ گے۔ نہیں بیوی کب آؤ گے؟ ابراہیم ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آؤں۔ بیوی میں یہاں اکیلی، جب بھی تم آؤ گے میں اپنی عزت و آبرو کو کیسے بچا پاؤں گی؟ کتنے درندے قافلے یہاں سے گزریں گے، چور گزریں گے، لٹیرے گزریں گے۔ ابراہیم میری عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کھانے پانی کا انتظام کیسے ہوگا؟ ابراہیم کہتے ہیں ہاجرہ میرے پاس تیرے سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے، اس نے پھر کھینچا اور اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اتنا بتاؤ اپنی بیوی کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جب آؤ گے تو مجھے پاؤ گے یا نہیں؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ الہ، قرآن نے ہاجرہ کے اس لفظ کو ریکارڈ کر لیا، الہ من
ततरुकुना, इब्राहिम इतना बताओ कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब बीवी की आंखों में आंखें डाली, फरमाया बीवी अब तूने सवाल सही किया, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तो सुन, इल्लल्लाह, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। बीवी मुस्कुराई, कहती अब जहां जाना हो आराम से चले जाओ, अब आपने मुझे उस जात के सुपुर्द कर दिया है जो अब तक मुझे बचाता रहा, मेरी हिफाजत करता रहा, आगे भी करेगा। इज़न ला युज़ीउनल्लाहु अबदा, मेरा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्यों डरते हो सीए से, क्यों डरते हो एनआरसी से, क्यों डरते हो एनपीआर से? हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा। उसने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में उसने हमें वजूद बख्शा है। वो एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम कासे गधाई लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम हुकूमतों के सामने अपना दामन फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हम तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सर बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त यह कि तुम अपने अंदर पहले जज्बे इस्लाम पैदा कर लो, ईमान पैदा कर लो। हुकूमत देना मेरा काम, इज्जत देना मेरा काम, ईमान पैदा करना तेरा काम। ये है फलसफा। हमारे दिलों से डर निकलने की यही एक शक्ल और सूरत है, यही एक शक्ल और सूरत है हमारे दिलों से। ईमान मजबूत करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हम करें तो। हाजरा का वाक़या सुना, कितना ज़बरदस्त तवक्कुल, भरोसा। जाओ एक औरत को अकेले छोड़ के देखो, नहीं अकेले छोड़ा, बियाबान जंगल में छोड़ा, ये तो जनरेटर चल रहा है, लाइट जल रही है, वहाँ लाइट भी नहीं है, दूर तक पेड़ भी नहीं है। पेड़ हैं तो चिड़ियों के घोंसले नहीं हैं, क्योंकि चिड़ियाँ भी परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाती हैं जहाँ उनको पानी आसानी से मिल जाए, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। हाजरा अपने बेटे इस्माइल के पानी के लिए दौड़ रही है, कभी सफा तो कभी मरवा, कभी मरवा तो कभी सफा, 7 चक्कर लगाती है, पानी नहीं मिलता। इस पहाड़ी से झांक कर देखती है, कोई कबीला नहीं मिलता। इधर देखती है कोई गांव आबाद नहीं है, इधर देखती है कोई काफिला आ रहा है तो उससे पानी ले लूं, नहीं आ रहा है। 7 चक्कर। और कहते हो इस्लाम ने औरत को 4 दीवारी में कैद कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। औरत को इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी कि अगर मीडिया वाले हाजरा के इस वाक़े से अगर इबरत लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाजरा जहाँ जहाँ दौड़ी, जैसे जैसे दौड़ी, जिस जिस जगह पर उसने अपने कदम रखे, जहाँ तेज दौड़ी वहाँ तेज दौड़ना, जहाँ आहिस्ता दौड़ी वहाँ आहिस्ता दौड़ना, उसको अपनी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। इससे ज्यादा एक औरत को इज्जत कौन सा धर्म दे सकता है, कौन सा मजहब दे सकता है? हाजरा की सुन्नत को जब तक कोई मुसलमान जिंदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको अपनी इबादत कबूल नहीं करता, उसका हज नहीं मानता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। औरत को पाप की देवी कहने वालों, आदम को जन्नत से निकलवाने वाली औरत शतरूपा, हिववती को जिम्मेदार कहलाने वाली मनुस्मृति, जरा तसव्वुर करो, आपने औरत को पाप की देवी कहा है। इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं, घर की मलका कहा है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, दुनिया के किसी मजहब में औरत को वो इज्जत नहीं मिली है, नहीं दी गई है। ये मकाम दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत को। हमें सोचना चाहिए, हमें नाफे उस नाफे की तरह बनना चाहिए
جو اسلام کا پرچم لہراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے قبیلوں کو فتح کر لیا، گاؤں کے گاؤں فتح کر لیا، سب جگہ پر اس نے اسلام کا پرچم لہرا دیا، پھر بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جو گاؤں جو بستی آ رہی اسلام کا پرچم لہراتا جا رہا ہے، جو آڑے آ رہا اس سے لڑتا جا رہا ہے، اور اسلام کا جھنڈا لڑتے 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 سامنے سمندر آ جاتا ہے۔ سمندر بہت گہرا، بہت لمبا، جہاں تک نظر ڈالتا ہے سمندری سمندر دکھتا ہے۔ اس نے اپنے فوج کی طرف نظر ڈالی، 1500 گھڑ سوار، 1500 فوجی اس کے ساتھ۔ اس نے دائیں نظر ڈالی، اسلام کا پرچم، اس نے بائیں دیکھا تو اسلام کا پرچم، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسلام کا پرچم، سامنے دیکھا تو سمندر۔ چیخ پڑا، اے اللہ اب کون سی بستی موجود ہے جہاں اسلام رہ گیا ہے؟ اے اللہ میں نے دائیں بھی اسلام پھیلا دیا، بائیں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، پیچھے تو اسلام فتح کرتے ہوئے آ ہی رہا ہوں، سامنے سمندر ہے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ میری ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ آسمان سے اب کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، اب کوئی وحی لے کر نہیں آ سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے۔ اے اللہ مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ اگر میں سمندر کو پار کر لوں، سمندر کو تیر کر نکل جاؤں تو سمندر کے پار بھی کوئی بستی رہتی ہے، اتنا معلوم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، ہم 1500 لوگ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، تیرنا شروع کر دیں گے، تو میرے گھوڑوں کو جہاز بنا دینا۔ اے اللہ سمندر پار کر کے بھی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا جھنڈا نہ لہرا دیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ ایمان تھا۔ ہم تو اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھین پا رہے ہیں، ہم تو اپنے بہنوں کے ہاتھ سے اینڈرائیڈ موبائل نہیں لے پا رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی پر اسلام نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو فیس بک میسنجر اور واٹس ایپ چلانے سے نہیں روک پا رہے ہیں، ہم اپنے چھوٹے 12-13 سال کے بچوں کو موبائل دینے سے نہیں روک پا رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں اسلام نہ لہرا پائے وہ اپنے معاشرے میں اسلامی ماحول کیا پیدا کرے گا؟ ہم سپنا دیکھ رہے ہیں، ہم خواب میں مست ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی ہمارے اور آپ کے اوپر۔